ٹیپو نے سید صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور واپس چلا آیا۔ 4 سال بعد ٹیپو نے تاوان جنگ کے طور پر 2 کروڑ روپے کی باقی رقم لارڈ کارنوالس کو ادا کر دی۔ 1796 عیسوی میں دونوں شہزادے واپس آئے، مگر اس طرح کہ ان کی صحت تباہ ہو چکی تھی۔ ٹیپو اپنے بیٹوں کی یہ حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوا۔ کیا اس بدعہد لارڈ کارنوالس نے تمہیں جسمانی آزار پہنچائے ہیں؟ سلطان نے شہزادوں سے پوچھا۔ نہیں سلطان بابا، شہزادہ عبد الخالق اور شہزادہ معز الدین نے بیک زبان کہا۔ اس نے ہماری غذا اور آرام کا خیال رکھا ہے، پھر تمہاری حالت اتنی شکستہ کیوں ہے؟ ٹیپو پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہاں کتنا بھی آرام میسر ہو مگر قید خانہ پھر قید خانہ ہی ہے، شہزادوں کی بجائے سید غفار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نوعمر شہزادے سلطان کے سوال کا جواب کیا دیتے؟ انہیں خود بھی خبر نہیں تھی کہ لارڈ کارنوالس جیسا عیار درندہ انہیں کس قسم کی اذیتیں پہنچا رہا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا گورنر جنرل مسلسل 4 سال تک نفسیاتی آزار پہنچاتا رہا تھا۔ جب رقیہ بانو کے انتقال کی خبر انگریزی کیمپ میں پہنچی تو لارڈ کارنوالس نے دونوں شہزادوں کو یہ جانگداز خبر سناتے ہوئے کہا تھا، تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اگر تمہارا باپ چاہتا تو جلد از جلد رقم ادا کر کے تمہاری ماں کو موت سے بچا سکتا تھا، مگر وہ دولت کی محبت میں گرفتار ہے اور اسے اپنے اقتدار کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ لارڈ کارنوالس بڑے عیارانہ انداز میں بیٹوں کو باپ سے بدگمان کرنا چاہتا تھا۔ کبھی شہزادوں سے یہ کہتا کہ تم انگریزوں کے غلام ہو اور ہمیشہ غلام ہی رہو گے، کبھی کہتا کہ تمہارا باپ بھی عنقریب ہماری اطاعت تسلیم کرنے والا ہے، کبھی کہتا کہ ٹیپو کے سارے فوجی افسر اور امراء ہمارے ہم نوا ہیں، آئندہ جنگ میں ریاست کی 1 گز زمین بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ غرض 4 سال کے طویل عرصے میں لارڈ کارنوالس نے ان معصوم بچوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ وہ ہر وقت ڈرے سہمے رہتے تھے۔ پھر جب شہزادہ عبد الخالق اور شہزادہ معز الدین انگریزی کیمپ سے رخصت ہو کر سرنگا پٹم جانے لگے تو لارڈ کارنوالس نے اپنی آخری چال چلتے ہوئے کہا، اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کرنا کہ انگریز اس کے دشمن نہیں، اگر وہ ہم سے دوستی کر لے تو کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ سلطنت خداداد اپنے رتبے میں اس قدر وسیع ہو جائے گی کہ لوگ اس کا طول و عرض دیکھ کر حسد کیا کریں گے۔ جب شہزادہ عبد الخالق اور شہزادہ معز الدین نے باپ سے یہ بات کہی تو ٹیپو مسکرانے لگا۔ میں فرنگیوں کی دوستی کا مفہوم خوب سمجھتا ہوں بیٹے، سلطان نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم صرف اپنی کھوئی ہوئی صحت بحال کرنے کی کوشش کرو، ان مسائل کو باپ کے لیے چھوڑ دو۔ اچانک ہندوستانی سیاست نے ایک اور کروٹ لی۔ لارڈ کارنوالس کو واپس بلا لیا گیا۔ پھر فوراً ہی شاہ انگلستان نے اپنے ایک اور بڑے شاطر کو بازی کھیلنے کے لیے ہندوستان بھیج دیا۔ یہ لارڈ ڈالزلی تھا، جس نے ہندوستان روانہ ہوتے وقت شاہ برطانیہ سے عہد لیا تھا، میں کارنوالس نہیں ہوں کہ چند سکوں اور چند علاقوں پر قناعت کر لوں، میں شاہ کا ادنا خادم ویلزلی ہوں جو سلطنت خداداد کی مکمل تباہی سے کم کسی بات پر راضی نہیں ہوگا۔ شاہ انگلستان نے ویلزلی کو گلے لگایا اور وہ پورے ہندوستان کو طوق غلامی پہنانے کا عہد کر کے جہاز میں سوار ہو گیا۔ سلطان ان تمام سیاسی تبدیلیوں سے بے نیاز اپنی سلطنت کے استحکام میں مصروف تھا۔ فرنگی ذہنیت اس پر بے نقاب ہو چکی تھی۔ سلطان نے بارہا انگریزوں کو احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، اس لیے انہیں دوسرے اہل کتاب کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ٹیپو ایک شریف النفس اور بلند کردار مذہبی انسان ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ ایک خاص حسن ظن رکھتا تھا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ تمام عیسائی اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا ہے، اور اب دنیا کی ہر معاشی خرابی ان کے خون میں شامل ہو چکی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب انگریز کسی معرکے میں ٹیپو سے شکست کھا جاتے تو فوراً ہی صلح کے لیے اپنا دامن پھیلا دیتے تھے، مگر جیسے ہی وہ گراں وقت گزر جاتا وہ دوبارہ بے شرمی کے ساتھ اپنا عہد توڑ دیتے اور ٹیپو کے مقابل سفارہ ہو جاتے اور ہمیشہ ہندوستانی غداروں کے ساتھ مل کر سلطان کی پشت پر وار کرتے۔ فرنگیوں کی ان تمام ریاکاریوں کے باوجود سلطان ان کے لیے اپنے دل کے دروازے کھلے رکھتا تھا، مگر جب لارڈ کارنوالس نے تاوان جنگ کے سلسلے میں اس کے دونوں بیٹوں کو یرغمال بنا لیا تو اسے شدت سے احساس ہوا کہ یہ اہل کتاب اپنی فطرت اور مزاج میں ہندوستانی بت پرستوں سے زیادہ مختلف نہیں ہیں، بلکہ فریبکاری میں دنیا کی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرنگیوں سے مایوس ہو جانے کے بعد ٹیپو نے مرہٹوں اور ہندوستان کے دوسرے ہندو راجاؤں کی طرف دیکھا۔ میں سیاست کے تمام نشیب و فراز کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہندوستان کے سلسلے میں انگریزوں کے ارادے نہایت خطرناک ہیں۔
ٹیپو نے مرہٹوں اور دوسرے ہندو راجاؤں کے نام لکھے جانے والے خطوط میں اپنے ان خیالات کا اظہار کیا تھا۔ فرنگی نہ میرا دوست ہے اور نہ تمہارا، وہ صرف اپنی غرض کا بندہ ہے اور ہر قیمت پر ہندوستان کی آزادی خریدنا چاہتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آپس میں برسر پیکار ہیں اور اپنی نادانیوں کے سبب انگریز کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی سیاسی تنازع موجود ہے تو باہمی مذاکرات کے ذریعے اس کا تصفیہ کیا جا سکتا ہے۔ مرہٹوں اور دوسرے ہندو راجاؤں نے سلطان کی ان تحریروں کا بہت مذاق اڑایا اور انتہائی تحقیر آمیز انداز میں کہا، شیر میسور وقت کے آہنی پنجرے میں قید ہو گیا ہے اور اپنی مدد کے لیے دوسروں کو پکار رہا ہے، مگر اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اب اس فولادی پنجرے کا دروازہ اس کی موت کے بعد ہی کھلے گا۔ مرہٹوں اور دوسرے ہندو راجاؤں کا ذلت آمیز جواب سن کر ٹیپو والی دکن کی طرف متوجہ ہوا۔ حالانکہ سلطان کو نظام علی خان سے کوئی توقع نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے اتمام حجت کے طور پر آخری بار اپنا سفیر دکن کے دربار میں بھیجا۔ نظام علی خان کے دل میں کبھی کبھی ٹیپو کے لیے نیکی کا کوئی دھندلا سا جذبہ پیدا ہوتا بھی تو اس کا وزیر اعظم میر عالم سرگوشیاں کرنے لگتا۔ حضور، ٹیپو کے سفیر کو ذلیل کر کے اپنے دربار عالیہ سے نکال دیجئے، ہمارا یہ طرز عمل آداب سفارت کے خلاف ہے۔ نظام علی خان بہت آہستہ لہجے میں اپنے وزیر اعظم سے کہتا، مجھے حیرت ہے کہ حضور آداب سفارت کی بات کر رہے ہیں۔ میر عالم کی سرگوشیاں کچھ اور گہری ہو جاتی۔ موسم کے تیور دیکھیے اور صرف اپنے وجود کا ذکر کیجئے جسے اس وقت شدید خطرات لاحق ہیں۔ حضور نے شاید اس حقیقت کو فراموش کر دیا کہ اس وقت دربار عالیہ میں انگریز بہادر کے نمائندے بھی موجود ہیں اور وہ گہری نظروں سے آپ کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر آپ نے ٹیپو کے سفیر کے ساتھ تحقیر آمیز سلوک نہیں کیا تو گورنر جنرل لارڈ ویلزلی براہ راست اسے اپنی توہین سمجھیں گے۔ نظام علی خان ایک آہ سرد کھینچ کر رہ گیا۔ وہ میر عالم کے ہاتھوں میں کٹ پتلی تھا اور میر عالم کی ڈوریاں فرنگیوں کے ہاتھوں میں تھی۔ ہندوستانی سیاست کی بساط پر عجیب رقص ہو رہا تھا۔ تمام مہرے اپنے انجام سے بے پرواہ بڑے والہانہ انداز میں ناچ رہے تھے اور انہیں نچانے والے محض چند انگریز شاطر تھے۔ بس ایک ٹیپو سلطان تھا جس نے اس رقص میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت کپتان جیمز کرک پیٹرک دربار دکن میں ریزیڈنٹ کی حیثیت سے موجود تھا۔ نظام علی خان نے اسے حشمت جنگ کا خطاب دے رکھا تھا۔ کپتان پیٹرک ایک اوباش فطرت انسان تھا۔ اس کی اکثر راتیں ایک ایسے مکان میں گزرتی تھیں جو ریزیڈنسی کے قریب واقع تھا۔ اس مکان میں عاقل الدولہ کی نواسی خیر النساء بیگم بھی رات کو ٹھہرا کرتی تھی۔ خیر النساء سے میر عالم کا بھی قریبی رشتہ تھا۔ کیپٹن پیٹرک کو یہ لڑکی اتنی پسند آئی کہ وہ اس کے حسن میں کھو کر رہ گیا۔ میر عالم خیر النساء سے اکثر کہا کرتا تھا، اب انگریز ہی ہندوستان کی قسمت کا مالک ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ کپتان پیٹرک کی قربتوں سے فائدہ اٹھائے۔ خیر النساء بھی مزاجن ایک بے راہ لڑکی تھی، کچھ اس کی اپنی فطرت اور کچھ خاندان والوں کی بے حیائی۔ غرض ان دونوں چیزوں نے مل کر بے غیرتی کا ایک نیا افسانہ ترتیب دے دیا۔ کیپٹن پیٹرک روزانہ رات کو اس مکان میں داخل ہوتا اور خیر النساء بیگم کے ساتھ داد عیش دے کر صبح کے دھندلکے میں ریزیڈنسی واپس چلا جاتا۔ کچھ دن تو صرف حویلی کے بام و در ہی سیاکاری کے مناظر کو دیکھتے رہے۔ پھر جب محلے کے لوگ سرگوشیاں کرنے لگے تو کپتان پیٹرک نے خیر النساء بیگم کو اپنی ریزیڈنسی کے مکان میں داخل کر لیا۔ یہ خیر النساء بیگم کے حسن کی خیرات ہی تھی کہ میر عالم وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچا تھا۔ اگرچہ وہ نظام علی خان کا مصاحب خاص تھا، لیکن والی دکن اس سے زیادہ اسے کوئی دوسری حیثیت دینا نہیں چاہتا تھا۔ پھر جب کیپٹن پیٹرک نے وزیر اعظم کے لیے میر عالم خان کا نام پیش کیا تو نظام علی خان بھڑک اٹھا۔ وہ ایک خوشامدی کے لباس میں زیادہ اچھا لگتا تھا، مگر گورنر جنرل بہادر اسے وزیر اعظم کی حیثیت سے دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ کیپٹن پیٹرک اس قدر آمرانہ لہجے میں گفتگو کر رہا تھا جیسے نظام دکن اس کا ماتحت ہو۔ نظام علی خان نے حیدر علی اور ٹیپو سلطان کو مٹانے کے لیے انگریزوں سے مدد طلب کی تھی۔ خوبی تقدیر سے حیدر علی اور ٹیپو تو نہ مٹ سکے، مگر والی دکن انگریزوں کا غلام بن گیا۔ اس کی شخصی وجاہت بھی فنا ہو گئی اور ذاتی پہچان بھی۔ اب اس کی زندگی اور سلطنت فرنگیوں کے رحم و کرم کی محتاج تھی۔ امور مملکت میں میر عالم اس قدر دخیل ہو گیا تھا کہ اس کی مرضی کے خلاف نظام دکن کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میر عالم ہی تھا جس نے نظام علی خان کو مجبور کیا کہ وہ سلطان کے سفیر کے ساتھ تحقیر آمیز سلوک روا رکھے۔ مجھے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، میرے لیے آقائے نعمت لارڈ ویلزلی کافی ہیں۔ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے وقت
خود نظام کو بھی بڑی ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر جب ٹیپو کا سفیر ناکام و نامراد واپس جانے لگا تو اہل دربار کے قہقہے گونجنے لگے۔ اس وقت کیپٹن پیٹرک بھی ایک خصوصی نشست پر نظام کے سامنے پاؤں پھیلائے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں پر بڑی بے رحمانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ نظام کا یہ طرز عمل دیکھ کر ٹیپو کو سخت صدمہ پہنچا، مگر پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ہندوستان میں ایسی کوئی ریاست باقی نہیں رہی تھی جہاں سلطان نے اپنے سفیر نہ بھیجے ہوں۔ اس نے ہندوستان کی آزادی اور بقا کے لیے دشمنوں کے دروازوں پر بھی دستک دی تھی، مگر کیا دوست اور کیا دشمن، سب کے سب اپنے دروازے مقفل کیے بیٹھے رہے، یہاں تک کہ ٹیپو کے تمام سفیر ناکام و نامراد واپس لوٹ آئے۔ ایسی سنگین ساعتوں میں ٹیپو کے کانوں میں سید اکرام بخاری کے الفاظ گونجنے لگے۔ سید صاحب نے اپنی موت سے چند لمحے قبل بڑے حسرت زدہ اور اذیتناک لہجے میں کہا تھا، نصیب ہندوستان، اب تجھے ذلت و بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سید صاحب کی پیشگوئی کے خد و خال ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن ٹیپو جیسے مرد مجاہد گوشہ نشیں ہو کر اپنی موت اور شکست کا انتظار نہیں کرتے۔ سلطان بدترین مایوسیوں اور اندھیروں کے گرداب میں الجھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ خون آشام موجوں کا سینہ چاک کر کے آزادی کے ساحل کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے ایک ہاتھ میں امید کا پرچم تھا اور دوسرے ہاتھ میں غیرت مند جذبوں کے چراغ۔ ملکی اتحاد سے مایوس ہو کر سلطان نے اتحاد بین المسلمین کے لیے ترکی، شاہ ایران اور والی کابل زمان شاہ کے دربار میں بھی اپنے سفیر بھیجے۔ اس کے ساتھ ہی فرانس کی حکومت سے بھی امداد طلب کی۔ ٹیپو نے قبل از وقت ایک معاہدہ نامہ تیار کر کے فرانس بھیج دیا تھا اور اپنے سفیر کو تاکید کر دی تھی کہ وہ ہر قیمت پر فرانس کے شاہ لوئی کو آمادہ کرنے کی کوشش کرے۔ شاہ لوئی کے وزراء ٹیپو کی اس دریا دلی سے بہت متاثر ہوئے اور وہ فرانسیسی سپاہیوں کا ایک دستہ بھیجنے پر رضامند ہو گئے، مگر شاہ لوئی نے اس معاہدے سے اتفاق نہیں کیا۔ اس نے ٹیپو کے خط کے جواب میں صرف اتنا لکھا کہ وہ سلطان کے جذبات کی قدر کرتا ہے، اگر حالات سازگار ہوئے تو ریاست میسور کو حکومت فرانس کا تعاون حاصل ہو جائے گا۔ وزراء نے شاہ کو بہت سمجھایا کہ وہ اس زرعی موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، مگر فرانس کے حکمراں کو خود اپنے ملک میں انقلاب برپا ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے وزیروں کے مشورے پر عمل نہ کر سکا۔ البتہ کابل کے فرمانروا زمان شاہ نے ٹیپو کو یقین دلاتے ہوئے لکھا، آپ ایک لائق اعتبار دوست ہیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر خدا کو منظور ہوا تو بوقت ضرورت میرے تمام جنگی وسائل آپ کے لیے حاضر رہیں گے۔ ایک طرف سلطان کی سفارتی مہم جاری رہی اور دوسری طرف وہ ذاتی طور پر اپنی صفوں کو مضبوط کرتا رہا۔ ریاست کے تمام قلعوں کی مرمت کی گئی اور خاص طور پر سرنگا پٹم کے قلعے کو زیادہ مضبوط بنا دیا گیا۔ اسی عرصے میں ایران کا شہزادہ انتہائی شکستہ حالت میں سرنگا پٹم پہنچا۔ سلطان نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ اسے اپنا مہمان بنایا اور شہزادہ کے جیب خرچ کے لیے 10,000 روپے ماہانہ مقرر کیے۔ پھر جب تقریباً 1 سال بعد شہزادہ رخصت ہوا تو سلطان نے اسے قیمتی تحائف پیش کیے۔ ٹیپو نے 5-6 سال کے مختصر سے عرصے میں اپنی فوجی طاقت دوبارہ بحال کر لی تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آدھا ملک گنوا دینے کے بعد تنے تنہا سلطان اس علاقے کی سب سے بڑی سیاسی طاقت بن کر ابھرے گا۔ سلطان نے بے شمار ملکی اصلاحات کی تھی۔ اس نے سب سے پہلے ہندوستان میں مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ قائم کی اور باخبر عوام کو حکومت میں شامل کرنا چاہا تاکہ رعایا بھی امور سلطنت کی ذمہ داریاں سنبھالیں اور اس طرح غداریوں کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ مگر حرام کار میر صادق نے سلطان کی ان کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ جمہوریت کا یہ پہلا تجربہ تھا، اس لیے جو نمائندے منتخب ہوئے ان کی اکثریت نااہل تھی۔ میر صادق نے اپنی عیارانہ چالوں سے ان نمائندوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، پھر پیسے دیکھ کر خرید لیا۔ اس طرح سلطان کی یہ تاریخ ساز سیاسی اصلاح اپنے پہلے ہی مرحلے میں دم توڑ گئی۔ ٹیپو نے اس مجلس شورا کا نام زمرہ غم نواشد رکھا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان نے فوجی اصلاحات بھی کی تھی۔ لشکر و سپاہ کو نئے ہتھیار دے کر نئے خطوط پر استوار کیا تھا، مگر بدقسمتی سے میر غلام علی لنگڑا اور وزیر دفاع تھا جو اپنے آقا میر صادق کے حکم پر سلطان کی فوجی طاقت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ سلطان کی دوربین نظریں بری فوج سے زیادہ بحری طاقت پر مرکوز تھی۔ اگرچہ نواب حیدر علی نے بحری طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے جہاز بنانے کی ابتدا کر دی تھی، لیکن ابھی یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ فرشتہ اجل آ پہنچا۔ سلطان نے تخت نشین ہوتے ہی اس طرف اپنی توجہ مرکوز کر دی۔ ٹیپو کا ارادہ تھا کہ ایک ایسا زبردست بحری بیڑا تیار کیا جائے جو ہندوستان کے ساحلوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان تمام بحری راستوں کی بھی نگرانی کرے جن سے گزر کر مغربی قومیں ہندوستان میں داخل ہوتی تھی۔ اس مقصد کے لیے سلطان نے بصرہ، عمان اور عدن کا انتخاب کیا۔
ٹیپو کی مستقبل شناس نظروں نے اسی وقت اندازہ کر لیا تھا کہ جب تک ان ساحلی مقامات پر ہندوستان کا غلبہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ملک سلامت نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ٹیپو نے ان بندرگاہوں کے حصول کی کوشش کے ساتھ ساتھ اپنی بحری طاقت کو بھی ترقی دینے کے لیے احکام جاری کیے۔ یہ بحری بیڑا پہلے بورڈ آف ٹریڈ کے ماتحت رکھا گیا۔ اس سے ساحلوں کی حفاظت کا کام لیا جاتا تھا تاکہ بحری قزاق اپنے ارادوں میں ناکام رہیں۔ اس بیڑے میں بار برداری کے جہاز بھی شامل تھے اور یہ جہاز تجارتی سامان لے کر ایران اور عرب کی بندرگاہوں تک جاتے تھے۔ جب 1792 عیسوی میں سلطان کو شکست ہوئی اور سلطنت کا آدھا حصہ ہاتھ سے نکل گیا تو اس پر یہ راز کھلا کہ شکست کی بنیادی وجہ بحری بیڑے کی کمزوری ہے۔ اس کمزوری کا احساس کرتے ہی ٹیپو نے اپنی بحری طاقت کی تنظیم ناؤ شروع کر دی تاکہ انگلستان کی بحری فوج کا مقابلہ کیا جا سکے۔ جنگ کے فوراً بعد سن 1793 عیسوی میں سلطان نے بھٹکل میں بحری درسگاہ قائم کی جہاں انگریزی طرز تعلیم کی بنیاد پر جہاز رانی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اسی سال ٹیپو نے 100 جنگی جہاز تیار کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب 1794 عیسوی میں سلطان نے 20 تیار شدہ جہازوں کا معائنہ کیا تو وہ اس قابل ہی نہ تھے کہ انہیں جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ تاہم ایک جہاز کو تجرباتی طور پر پانی میں اتارا گیا جو بمشکل 1 میل تک اپنا سفر جاری رکھ سکا اور پھر سلطان کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے غرق آب ہو گیا۔ ٹیپو نے حسرت و افسوس کے ساتھ یہ منظر دیکھا اور پھر باقی جہازوں کو بھی پانی میں ڈبو دینے کا حکم جاری کر دیا۔ سلطان کے اس منصوبے کی ناکامی میں بھی غدار میر صادق کا ہاتھ تھا۔ اس نے جہاز بنانے والے کاریگروں کو بڑی بڑی رشوتیں دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ وہ ناقص سامان کا استعمال کریں تاکہ سمندر کی بے رحم موجیں آسانی سے ان جہازوں کو اپنا شکار بنا لیں۔ اب میر صادق اور وزیر خزانہ پورنیا کے درمیان مکمل طور پر افہام و تفہیم ہو چکی تھی اور وہ دونوں سلطان کے خلاف سازش میں ایک دوسرے کے شریک کار تھے۔ مکار پورنیا نے سلطان کی نگاہوں میں اپنا اعتماد پیدا کرنے کے لیے کئی سال تک بڑی دیانتداری کے ساتھ کام کیا، مگر جب سلطان اس کی طرف سے غافل ہو گیا تو وہ غدار میر صادق سے جا ملا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میر صادق سلطان کے اہم کارندوں کو توڑنے کے لیے بڑی بڑی رشوتیں پیش کرتا تھا اور ان رشوتوں کی ادائیگی پورنیا کے ہاتھوں ہوتی تھی جو بڑی بے دردی کے ساتھ سرکاری خزانہ لوٹا رہا تھا۔ اپنے 20 قیمتی جہازوں کو پانی میں غرق کرنے کے بعد سلطان نے نئے احکامات جاری کیے اور کاریگروں کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے کہا، آئندہ کسی ذمہ دار شخص کی طرف سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تم لوگوں نے جو قومی سرمایہ اور قیمتی وقت برباد کیا ہے اس کی تلافی کی یہی ایک صورت ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جہاز تیار کرو، ایسے جہاز جنہیں دیکھ کر سمندری طوفان بھی سہم جائیں۔ سلطان اپنے بحری بیڑے کی تیاری کے سلسلے میں ہمہ وقت پرجوش رہتا تھا، مگر میر صادق نے اسے ایسی سیاسی چالوں میں الجھایا کہ سلطان کی توجہ تقسیم ہو گئی۔ اگرچہ ٹیپو نے جہاز سازی کے احکام جاری کر دیے تھے مگر میر صادق کی ریشہ دوانیوں کے باعث سن 1796 عیسوی تک ان احکام پر عمل درآمد نہیں ہو سکا اور یہ سلطنت خداداد کی بڑی بد نصیبی تھی۔ ٹیپو کی جمہوریت پسندی اور دیگر معاشرتی اصلاحات کا ذکر سن کر برطانیہ کے مشہور دانشور پروفیسر جوائسر نے شاہ انگلستان سے بے ساختہ کہا تھا، ٹیپو اپنے وقت سے پہلے پیدا ہو گیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ عنقریب اسے مار ڈالا جائے گا۔ میرے خیال میں ٹیپو کو مار ڈالنا ہی چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہندوستان میں فرنگی اقتدار قتل کر دیا جائے گا۔ ایک طرف پروفیسر جوائسر شاہ انگلستان کو ٹیپو کے قتل کے مشورے دے رہا تھا اور دوسری طرف میسور کی رانیوں کی ریشہ دوانیاں اپنے عروج پر تھیں۔ رانیوں نے اپنے ایک خط کے ذریعے لارڈ ولزلی کے حضور میں اس طرح فریاد کی تھی، ہم نے اپنا کھویا ہوا اقتدار حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے سن 1760 میں نواب والاجہ محمد علی کے توسط سے ایک ایلچی روانہ کیا تھا، اس کے بعد بھی خط و خطابت کا سلسلہ جاری رہا۔ سن 1782 میں گورنر مدراس لارڈ میکرٹنی نے پورے وثوق کے ساتھ یقین دلایا تھا کہ ہماری ریاست ہمارے حوالے کر دی جائے گی۔ اس کے لیے یہاں سازش بھی کی گئی مگر عین وقت پر ٹیپو کو اس کا علم ہو گیا اور یہ سازش ناکام ہو گئی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ لارڈ کارنیولس کے زمانے میں یہاں کیا گزری۔ اب سنا جا رہا ہے کہ آپ اس ارادے سے یہاں تشریف لائے ہیں کہ حقدار کو اس کا حق دلا دیا جائے۔ شاہ برطانیہ کا اقبال بلند ہو کہ آپ کے سوا اس دنیا میں ہمیں کسی سے انصاف کی امید نہیں۔ اگر آپ اس سلسلے میں کوشش کریں تو ہمارے مالی وسائل لشکر برطانیہ کی مدد کے لیے ہر وقت حاضر رہیں گے۔ ہم نے 1 کروڑ پگوڑے لارڈ کارنیولس کی خدمت میں بھی پیش کیے تھے مگر وہ اپنی کچھ مجبوریوں کے سبب پوری ریاست پر قبضہ نہ کر سکے، یہاں تک کہ شاہ برطانیہ نے انہیں واپس بلا لیا۔ لارڈ ولزلی نے رانیوں کے ایجنٹ ٹرمل راؤ کے ذریعے خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا، میں نہیں جانتا تھا کہ لارڈ کارنیولس اور آپ کے درمیان کیا معاہدہ طے پایا تھا۔ لارڈ کارنیولس بھی عیار تھا اور لارڈ ولزلی بھی۔
اخراجات جنگ کے نام پر لارڈ کارنوالس نے رانیوں سے 1 کروڑ پگوڑے وصول کر لیے تھے، جبکہ ایک پگوڑے کی قیمت 3 ہندوستانی روپوں کے برابر تھی۔ لارڈ کارنوالس ہندوستان سے رخصت ہوا تو اس نے لارڈ ولزلی سے اس رقم کا ذکر